ڈار صاحب نواز شریف کے ایک فرنٹ مین ہے، اس لیے آئین میں یہ عہدہ نہ ہوتے ہوئے بھی اس کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا گیا ہے۔ ہمیں تو 2018 کے الیکشن پر بھی اعتراض تھا، اس وقت بھی تو مینڈیٹ تقریباً وہی ہے۔ جمہوری سیاست میں آپ گھیراؤ جلاؤ اور دھمکیوں سے کام نہیں چلتا۔ گنڈا پور صاحب کو اپنا بیان واپس لینا چاہیے۔ آئین کے اندر رہتے ہوئے حکومت سے ان نکات پہ بات ہو سکتی ہے، عمران خان صاحب کی رہائی، سیران کی رہائی اور مینڈیٹ کی واپسی۔ عمران خان کو انہوں نے جیل سے نہیں نکالنا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا۔ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف سعودی عرب میں ہیں اور وہاں پر بہت اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں، بہت اہم انٹریکشن ہو رہا ہے۔ وہاں پر IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹالینا جارجیوا کے ساتھ بھی ملاقات ہو گئی اور IMF کا پاکستان یہ پروگرام مکمل کر کے اگلے پروگرام میں بھی جانا چاہ رہا ہے۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل مذاکرات پر اب آمادگی ظاہر کر رہی ہے، لیکن ان کی طرف سے یہ انسسٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ مذاکرات اگر ہوئے تو فوجی قیادت کے ساتھ ہوں گے۔ کرٹکس تو یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج سیاسی مذاکرات نہیں کیا کرتی، سیاستدان ہی مذاکرات کرتے ہیں، لیکن مذاکرات فوج کے ساتھ کرنے پر زور دینے کا مطلب ہے کہ فوج کو تحریک انصاف سیاست میں ڈریگ کر رہی ہے۔ تحریک انصاف اپنی تحریک کا بھی آغاز کر چکی ہے اور آج تو سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا خان صاحب کا یہ بیان بھی آ گیا کہ PTI کو تمام اسمبلیوں سے ریزائن کر کے تحریک کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اس پرسپیکٹو میں آج ہم 3 مہمانوں سے علیحدہ بات کریں گے، ان کا پرسپیکٹو جانیں گے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور اس وقت ہمارے روبرو ہیں محترمہ زرتاج گل وزیر صاحبہ، PTI کی مرکزی رہنما۔ بہت شکریہ آپ تشریف لے آئیں۔ یہ فرمائیے کہ شہریار خان آفریدی صاحب نے جو بات کی، مسلسل وہ بات اس لیے بھی زیر بحث ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ٹینشن ختم ہو، مذاکرات ہوں، لیکن انہوں نے کہا کہ جلد مذاکرات ہوں گے اور وہ بھی فوج کی قیادت سے، تو مذاکرات پھر کب شروع ہو رہے ہیں؟ تھینک یو پراچا صاحب، تھینک یو فار انوائٹنگ می۔ بالکل کلیئر اینڈ کٹ بتا دوں کہ خان صاحب بھی صرف بات چیت کریں گے، جس سے بھی کریں گے، چاہے پولیٹیکل پارٹی سے کریں گے، چاہے مقتدر حلقوں سے کریں گے۔ خان صاحب کے پاس اختیار ہے، خان صاحب کا ووٹ ہے، خان صاحب ہی اس پارٹی کے کرتا دھرتا ہے۔ 28 سال کی جدوجہد ہے اور ایک شخص وہ ہمارے لیے قربانی دے رہا ہے، تو خان صاحب کو تو کوئی بائی پاس کر نہیں سکتا۔ تو خان صاحب گو ہیڈ دیں گے، جو وہ مقرر کریں گے وہی بات چیت ہوگی۔ سب سے پہلی بات۔ سیکنڈ بات یہ کہ خان صاحب کو، جس خان صاحب کو میں جانتی ہوں، زندگی میں خان صاحب نے کبھی ڈیل کی ہے؟ اگر ڈیل کرنی ہوتی تو وہ 25-50 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر پلیٹس گرا کے ملک سے باہر جا چکے ہوتے، بٹ اٹ ڈڈ ناٹ۔ انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا، تو اس ڈیل کرنے کا یا اس بات چیت کرنے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے جس پہ خان صاحب پہلے رہا نہ ہوں۔ بشرا بی بی کی جو مقدمات جو پولیٹیکل نہیں ہیں لیکن زبردستی ان کے اوپر ڈالے گئے ہیں، وہ ہماری خواتین جو جیلوں کے اندر ہیں، ہمارے ورکرز جو کارکنان جیل کے اندر ہیں، اور ہم سب کے اوپر جو ظلم جبر اور بربریت کی گئی ہے، جب تک اس کا حساب، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارا مینڈیٹ جو پبلک نے 8 فروری کو دیا وہ واپس نہیں ہوتا، تب تک اس سے پہلے بات چیت کی نہیں جا سکتی ہے۔ یہ آپ نے ایک بات بڑی اہم آپ نے کر دی کہ جس سے بھی مذاکرات ہوں، چاہے وہ سیاسی جماعتوں سے ہوں یا مقتدرہ حلقوں سے ہوں، پھر میں یہ سمجھوں کہ خان صاحب کی طرف سے ولنگ ہے سیاسی جماعتوں سے بات کرنے کی۔ اچھا، سب سے پہلے تو میں پہلے اصل میں وہ شہریار والی بات، چونکہ وہ رہ نہ جائے۔ شہریار میرا کولیگ ہے، مجھے اپنی چھوٹی بہن کہتا ہے۔ ایک شخص غصے میں یا تنزن وہ کہتا ہے کہ جس کے پاس، یعنی جو وہ گزار کا ہے، وہ کہہ دے کہ ان سے بات کر لے، لیکن میں اس نے وہ سختی میں یا تنزن میں اس میں بات میں یہ کہہ دی۔ لیکن اصل بات یہ کہ پارٹی کا اختیار، بات چیت کرنے کا اختیار خان صاحب کے پاس ہے۔ اور جہاں تک آپ نے پولیٹیکل پارٹیوں کی بات کی، پولیٹیکل پارٹیوں کے ساتھ اگر ہم اس پروسیس کے اوپر پراچا صاحب بلیو نہ کرتے نا، تو ہم نے پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ نہ کھڑا کرنا ہوتا، ہم اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب نہ لڑتے۔ حالانکہ ہمیں سینٹ میں سے پوری KPK کی اکائی کو مائنس کر دیا گیا، سینٹ کا الیکشن اس کے بغیر چیئرمین ڈپٹی چیئرمین کا کیا گیا۔ اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف پولیٹیکل پارٹی پہ، ڈیموکریسی پہ بلیو کرتی ہے، ظلم جبر کے باوجود، لیکن اس کے باوجود بھی ہم پولیٹیکل پروسیس کے اوپر یقین کرتے ہیں۔ لیکن سوال صرف یہ ہے کہ جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب 26 گھنٹے جن کی گھڑی کے اوپر بچتے ہوں، وہ ان میں سے کس ٹائم پہ ان سے بات چیت کرنی ہے؟ ویسے اگر شہریار آفریدی صاحب نے طنز میں بات کی ہے تو آپ بھی طنز کر رہی ہیں، لیکن عرفان
صدیقی صاحب کے الفاظ ہے کہ میں نے سنا ہے، میں نے دیکھا 26 گھنٹے کام کرتے ہیں. مجھے بتا دیں وہ 26 گھنٹے میں سے کون سے منٹ ہوگی جس میں ہم شہباز شریف صاحب سے ایز وزیر اعظم بات کریں گے. دوسری بات یہ کہ انٹیریئر منسٹر نہیں پراچا صاحب دیکھیں, انٹیریئر منسٹر نے اپنے لیے وزیر اعظم رکھا شہباز شریف صاحب. شہباز شریف صاحب کو پتہ ہے کہ میری کوئی خاص حیثیت نہیں ہے, انہوں نے اپنے لیے ایک ڈپٹی پرائم منسٹر رکھ دیا. اب ڈپٹی پرائم منسٹر جو ہے وہ اپنے لیے کوئی اسسٹنٹ پرائم منسٹر رکھ دیں گے. اب مجھے یہ بات بتائیں اس میں سے کس چین سے پاکستان تحریک انصاف نے بات کرنی ہے؟ میرا صرف سوال یہ ہے 26 گھنٹے والے سے شہباز شریف سے بات کرنی ہے یا ڈپٹی پرائم منسٹر کا؟ ویسے آئین میں ڈپٹی پرائم منسٹر کا عہدہ کون سا ہے؟ اچھا ویسے ایک بات ہے, اگر آپ کی طرف سے مذاکرات پر آمادگی ظاہر ہو جائے, آپ تیار ہو جائیں, تو یہی میاں شہباز شریف ہیں جو اپوزیشن میں تھے. تو آپ کو یاد ہوگا آپ ہی کی گورنمنٹ والی اسمبلی میں انہوں نے کہا تھا کہ میثاق معیشت ہونا چاہیے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کہا تھا قدم بڑھائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ کی طرف سے مجھے خوشی ہوئی آپ نے جو پورا ایکسپلین کیا کہ پولیٹیکل پروسیس جو ہے وہ اس پہ آپ کا یقین ہے, اس لیے آپ لوگ آئے ہیں. تو ڈپٹی پرائم منسٹر کے نام سے آپ کو کیوں اچھا نہیں لگا کہ ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا گیا ہے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کو؟ نہیں, مطلب آئین کی تو پہلی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے نا پراجے صاحب. پہلی ملک کے اندر قانون اور آئین نہیں ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتی ہوں, پرسوں ہمارے ڈیرہ غازی خان کے جو پریس کلب ہے اس کے اندر پولیس گھس آئی اور پی ٹی آئی کے لوگ, اور وہ ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے. اب اگر پریس کلب کے بھی استحقاق کو مجروح کر کے پولیس نے پریس کلب کے اوپر بھی حملہ کر دینا ہے. آج جو ہے پنجاب کے جو کسان بورڈ کے وہ ہیں ممبر ہیں اور پنجاب کے کسان ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ ہیں رشید منہالہ صاحب, ان کو بھی آپ نے اریسٹ کر دیا. میرا مطلب یہ ہے کہ آئین قانون تو آلریڈی ہی نہیں ہے اس ملک کے اندر. وہاں پہ اگر آپ نے بندر بانٹ اپنی خاندان کے اندر کرنی ہے, سمدھی کو دینا ہے, آپ نے بیٹی کو دینا ہے, بھتیجی کو دینا ہے, آپ نے عہدے انہی لوگوں میں تقسیم کرنے. مسئلہ ہے کہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا کیا قصور ہے؟ ان کے اوپر تو آپ لاٹھی گولی کی سرکار ہے, اور اپنے خاندان کے لیے آپ کے پاس ڈپٹی پرائم منسٹر کا بھی عہدہ نکل آتا ہے. کیا میں کہتی ہوں کیا اس سے مسائل حل ہو جائیں گے؟ اسی نقطے کو جو آپ نے فرمایا کہ اگر جمہوریت پہ سیاسی پروسیس پہ یقین نہ ہوتا تو آپ اسمبلی میں سینٹ میں نہ بیٹھتے. سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو ریزائن کرنا چاہیے, باہر آنا چاہیے سڑکوں پہ. وہ پھر کیا بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے, پہلے تو صاحبزادہ رضا صاحب کا اور MWM کے علامہ صاحب کا دونوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. انہوں نے تب ساتھ دیا جو پارٹی کے بھی بڑے بڑے لوگ بھاگ گئے. سخت وقت میں جو خان صاحب کے سامنے ہوتے تھے, جو بڑے بڑے عہدے پہ تھے, وہ چھوڑ کے چلے گئے. اور یہ کون گیا؟ بہت سارے لوگ ہیں. اور آپ کے خیال میں کس کی بات کر رہی ہیں؟ جن لوگوں نے پریس کانفرنس کی بغیر وجہ کے, جن کو تو وکٹمائزیشن ہوئی, جن کو تو ابڈکٹ کیا گیا, جن کو تو ٹارچر کیا گیا بغیر وجہ کے کون آپ لسٹ نکالے ہزاروں. آپ کو ہماری ٹاپ لسٹ ساری. آپ نے بڑے آپ نے کہا کہ جو خان صاحب کے سامنے بیٹھتے تھے. کیوں پرویز خٹک صاحب نہیں گئے؟ اچھا, کیوں محمود خان نہیں گئے؟ وہ بزدار صاحب نہیں گئے؟ کتنے لوگ ہیں. بزدار صاحب کو تو دیکھیں, خان صاحب خود کتنا ڈیفینڈ کیا کرتے تھے. یعنی سارے جان نے کہا کہ آپ وہ کہتے تھے نہیں وسیم اکرم پلس, وسیم اکرم پلس. ایسے صاحب خان صاحب میں یہ کوالٹی ہے نا کہ وہ لیڈر ہیں, وہ ٹرسٹ کرتے ہیں, وہ ٹیم بلڈنگ کرتے ہیں. اب اگر کسی کے خون میں خود غداری شامل ہو, اس کے ذمہ دار خان صاحب تو نہیں ہے نا. جتنی بڑی آپ کے پاس ایک پورٹ فولیو تھا, اس سے زیادہ آپ کو وفاداری ثابت کرنی چاہیے. آپ نے 3 نام لیے, تینوں وزرائے اعلیٰ تھے. پہلے پرویز خٹک صاحب بھی صوبے کے وزیر اعلیٰ بنائے گئے, محمود خان پھر بنائے گئے خیبر پختونخوا پہ, پھر بزدار صاحب تو آپ کے ضلع سے تھے. میں تو اس لیے مسکرا رہا ہوں. وہ تو میں بھی مسکرا رہی, لیکن چلے وہ پھر تاریخ نے بتا دیا نا. وہ کہتے تھے کہ ہم نے خان صاحب کو بنایا ہے, وہ کہتے تھے ہم نے خان صاحب کی سیاست کو شروع کیا اور ہم نے خان صاحب کی سیاست کو ہم ختم کریں گے. وہ پتا چلا خود ہی ختم ہو گئے بیچارے. دیکھیں نا, پھر وہی بات ہے نا, ہم یہ جو ابھی آپ نے پولیٹیکل پروسیس کی بات کی نا پراچے صاحب, آپ نے کہا کہ پولیٹیکل پارٹیز کو آپس میں بیٹھنا چاہیے. ہم بھی اس پولیٹیکل پارٹی کا حصہ ہیں, پاکستان تحریک انصاف, جو سب سے بڑی جماعت ہے پاکستان کی اور جس کا لیڈر سب سے بڑا لیڈر ہے پاکستان کا. 8 فروری کو ہمیں ووٹ ملا ہے. میں بھی یہ کہتی ہوں, ہماری پارٹی میں ایسے بہت سارے لوگ آئے تھے جو اپنی کوئی ٹیکنیکل بنیادوں پہ یا اپنے اچھا بولنے پہ یا پھر ان کی کوئی ایسی کوالٹی تھی جو آ کے فیڈرل منسٹر بن گئے تھے. جب رجیم چینج آیا نا
تو اس تکلیف آزمائش کو پھر ہم جیسے ورکر نے برداشت کیا. وہ اپنے بوریا بستر باندھ کے کسی اور کی پارٹی میں چھلانگ لگا کے یا لوٹے بن کے یا خود بنا لی یا خود پارٹی بنا کے یا پھر وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے. یہی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہوتا ہے کہ مار ورکر کھاتے ہیں. وہ جو بیگ جو وہ کہتے ہیں نا ہم بڑے لائک فائک لوگ ہیں, وہ پھر ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. صاحبزادہ صاحب کی آپ نے بات کی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یعنی چھوڑ دینا چاہیے سارے سسٹم کو. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں جب ووٹ لے کر آئی تھی نا, وہ بھی یقیناً جو ووٹ لے کر آئے تھے, ووٹ ہم لے کر آئے تھے عمران خان کے نام پہ. ووٹ ہم نے اس لیے لیا تھی تو بہت مشکل وقت, ورکر کے گھروں کے اوپر بھی چھاپے پڑتے تھے. وہ ہمیں کہتے تھے کہ ہم آپ کو ووٹ اس لیے دیں گے کہ تاکہ آپ خان صاحب باہر آ سکیں. اب جب خان صاحب باہر نہیں آتے تو ورکر ہم سے سوال کرتے ہیں. تو ظاہری بات ہے صاحبزادہ صاحب نے اس میں کہہ دیا کہ اگر کوئی رزلٹ ہی نہیں نکل رہا, دیکھیں نا ان دا اسٹریٹ پاور ہے تو پی ٹی آئی کے پاس نا, ووٹر تو ہے تو, اور اس مشکل پروسیس میں تو پی ٹی آئی نے ثابت کیا ہے کہ جس کو ممی ڈیڈی کہتے تھے کہ ممی ڈیڈی ورکر ہے, وہ پتہ چلا سب سے سخت ملگیر احتجاج یا جو سب سے اپنی پارٹی کے نظریے کو پروٹیکٹ کر سکتی ہے, وہ اس وقت ملک کے اندر ایک ہی پارٹی سروائیو کری ہے, وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. انہوں نے اس کانٹیکسٹ میں ضرور پولیٹیکل پروسیس شوڈ کنٹینیو. وائی ناٹ پراچا صاحب, کیوں نہیں پولیٹیکل لولا لنگڑا صحیح. میں کہتی ہوں کہ اس میں بہت سارے مائنس پوائنٹ ہے. وہ اس لیے کہ جب یہ پولیٹیکل پروسیس نہیں چلنے دیتے نا, ہم سب پولیٹیکل لوگ پارٹیز آپس میں مل کے بات کریں. مسئلہ یہ ہے کہ پھر کوئی پولیٹیکل پارٹی جا کے ان لوگوں کو کندھا دے دیتی ہے. یعنی میں کہہ رہی ہوں پھر کندھا دینے والوں کو بھی تو کوئی سزا جزا ہونی چاہیے نا. کنکلوڈنگ ریمارکس ہیں کہ پولیٹیکل پروسیس چلنا چاہیے اور اسمبلیوں میں بیٹھ کے, سینٹ میں بیٹھ کے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. کردار بھی ادا کرنا چاہیے, لیکن بات چیت بھی تب ہو, مذاکرات بھی تب ہو جب فورم یہ ہو کہ پہلے خان صاحب کے اوپر جو آپ نے جھوٹے کیسز کیے ہیں ان کو باہر لے کر آئیں, خان صاحب کو ان کو انصاف دیں, شاہ محمود قریشی صاحب کو, چودھری پرویز الہی کو, اسی طریقے سے بشرا بی بی کو, ڈاکٹر یاسمین راشد کو, اور ہمارے وہ جو ورکر جن کا کوئی وکیل شاید اس طرح نہیں ملتا, جتنے ان کے پاس طاقت نہیں ہوتی ہے لیکن اس وقت جیلوں کے اندر سڑ رہے ہیں وہ خواتین, ان کو باہر لے کر آئیں. اور پلیز ان سے کہیں کہ اگر آپ نے بات چیت کرنی نا تو پھر ظلم کے دروازے بھی بند کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ظلم کرتے رہیں اور آپ کے ہم بات چیت کریں. تھینک یو سو مچ. زرتاج گل وزیر صاحبہ ناظرین اپنا پرسپیکٹیو دے رہی تھیں. یہاں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اپنی گفتگو کو ایک اور مہمان کے سامنے رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. ہم ملک کی سیاسی صورتحال پر بات کر رہے ہیں. بہت سارے اونچ نیچ آ رہے ہیں اور اس وقت ہمارے روبرو ہیں جناب سینیٹر ناصر بٹ صاحب, میاں نواز شریف کے قریبی ساتھی, بہت حوالوں سے پورا پاکستان ان کو جانتا ہے. بہت شکریہ جی, آپ تشریف لے آئے. آپ بڑے انسائیڈر ہیں پی ایم ایل این میں. ابھی تنظیم نو کی بات کی جا رہی ہے, میاں نواز شریف صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ وہ پارٹی کی صدارت کا عہدہ سنبھالیں, پھر اسحاق ڈار صاحب کو ڈپٹی وزیر اعظم اپوائنٹ کیا گیا ہے. ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. راجہ صاحب دیکھیں, میاں نواز شریف صاحب مسلم لیگ نون کے قائد تھے. 2018 میں وہ وزیر اعظم تھے. ان کے خلاف جس طرح کی موومنٹ چلی, لوگ کٹھے ہوئے, وہ ٹولہ آپ کے پتہ ہی ہے جس ٹولے کا میں ذکر کر رہا ہوں. ثاقب نثار تھا, فیض حمید, آصف سعید کھوسا, باجوہ, اس طرح کے لوگوں اس کے ذریعے ہر ایک بندے نے اپنا اپنا کردار ادا کیا. میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بھی تھے اور مسلم لیگ نون کی صدارت بھی ان کے پاس تھی. تو ان کو اب ان کو ہٹانا تھا, تو انہوں نے پہلے پاناما جس میں نام ہی نہیں تھا میاں صاحب کا, ٹھیک ہے, پھر اقامہ آ گیا کیونکہ ان کو بلیک ڈکشنری میں سے ایسی کوئی چیزیں نکالنی پڑی, کیونکہ وہ میاں صاحب کو وزیر اعظم نہیں دیکھنا چاہتے تھے وہ لوگ, کیونکہ میاں صاحب پاکستان کے لیے, میاں صاحب پاکستان اور پاکستانی عوام کی پسندیدہ شخصیت تھے, کام کرتے تھے, پاکستان کو مضبوط کر رہے تھے. ان کو پھر نائل کر دیا گیا. تو جب نائل کیا تو انہوں نے کہا جی آپ سے صدارت بھی ہم لے رہے ہیں. آپ کو یاد ہو کہ سینٹ کے الیکشن ہو رہے تھے, تو انہوں نے کہا جی آپ تو شیر کے نشان پہ الیکشن آزاد لڑیں گے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم کے آپ قائد کو نائل کر دیا. لیکن اب کیا ہے, اب تو دیکھیں نا, اب میاں صاحب واپس آ گئے ہیں. جی جی, شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں. وہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح وہ کام کر رہے ہیں, جیسے وہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ تھے تو صبح شام کام ہو رہا تھا. سعودی عرب والوں نے کل تعریف کی, اب سعودیہ پھر گئے ہوئے, آپ کو پتہ ہی ہے. تو میاں صاحب اب دوبارہ, کیونکہ ان کو
سب لوگوں نے ان لوگوں نے جو باہر جو رجیم تھی انہوں نے ایک سازش کے تحت ہٹا دیا تھا. اب وہ دوبارہ آ گئے ہیں. وزیر اعظم میاں صاحب چوتھی دفعہ بن رہے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ جو حالات ہیں کیا ہوا, تو میاں صاحب نے کہا اکثریت سادہ نہیں ملی تو انہوں نے شہباز شریف صاحب کو اناؤنس کر دیا. ٹھیک ہے, اور شہباز شریف صاحب نے مریم نواز شریف کو وزیر اعلیٰ پنجاب اناؤنس کر دیا. تو اب میاں صاحب صدارت بھی سنبھالیں گے اور پارٹی کو دیکھیں گے بھی سارے. اور یہ لوگوں کی باتیں نون شین یہ کدھر گئے وہ کہنے والے سب چلیں گے. یعنی میں یہ سمجھوں کہ میاں نواز شریف صاحب پارٹی صدر دوبارہ بن رہے ہیں 8 فروری کے الیکشن کے حوالے سے کہ جو نتائج ہے اب میاں صاحب بہتر پارٹی کو ریچ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں. نہیں ظاہر ہے وہ قائد ہیں, وہ جس طرح بہتر پارٹی کو پہلے بھی وہی صدر تھے اب دوبارہ آ گئے ہیں کیونکہ ان کو تو نائل کر دیا گیا تھا. اسحاق ڈار صاحب تو میں ان کو مبارک دے رہا ہوں کہ ان کو اب نائب وزیر اعظم بنا دیا. کہ آپ کے مخالفین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آئین میں اس عہدے کی ضرورت نہیں ہے. اب ان کو ڈپٹی وزیر اعظم بنائے جانے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے, اور ویسے کوئی اسپیسیفک ذمہ داریاں بھی ہوں گی بطور ڈپٹی وزیر اعظم؟ دیکھیں ڈپٹی وزیر اعظم پہلے بھی اسحاق ڈار صاحب شہباز صاحب کے ساتھ چلے جاتے تھے, جہاں ہوتا ہے وہ ساتھ ان کے سیاسی ملاقاتیں کرتے رہے ہیں. ملاقاتیں جتنی ہوتی تھی اگر میاں صاحب نہیں ہے تو وہ پھر اسحاق ڈار صاحب کی ذمہ داری اس پہ آ جاتی تھی. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. ڈار صاحب اب ادھر بھی گئے ہوئے ہیں سعودیہ, واپس آئیں گے, ذمہ داریاں ان کی اسی طرح چل رہی ہیں. تو یہ ایک ہوتا تھا اس عہدے سے یہ ہمیں خوشی ہے کہ چلیں میاں صاحب نے ان کو اور شہباز صاحب نے ان کو ڈپٹی وزیر اعظم بنا دیا ہے کہ ڈار صاحب کی جتنی محنتیں ہیں ان کو اس کا صلہ تو ملنا چاہیے. اچھا, یعنی جو محنت کی انہوں نے نہیں وہ کر رہے ہیں صبح شام, لیکن ایک خواہش تھی. شہباز صاحب نے بھی یہ فیصلہ کر لیا, میاں صاحب نے بھی. کئی امور ایسے ہوتے ہیں جو وزیر خزانہ والے تھے وہ بھی وہ ان کو مشاورت کے لیے ہو تو وہ حاضر ہوتے ہیں, وہ کس چیز پہ انکار نہیں کرتے کہ میں اس طرف نہیں ہوں گا. وہ ماشاءاللہ پارٹی کے لیے پاکستان کے لیے جتنا اپنا وقت دے رہے ہیں ان کی بہت اس میں قربانیاں ہیں. اچھا, آپ اب تو پاکستان میں ہیں, سینیٹر ہیں آپ. یہ ججز والا معاملہ خاصا سنگین ہے, جو 6 ججوں کا خط جو سپریم کورٹ کے لکھا گیا, کل اس کی سماعت بھی ہے. اور آپ تو جج صاحب ایک اللہ مغفرت فرمائے ان کی, جج ارشد ملک صاحب کے اس کیس میں آپ ایسوسیٹ بھی تھے, آپ کا نام ہے اس میں. تو اس معاملے کو اب آپ کیسے دیکھتے ہیں, یہ جو 6 ججز نے خط لکھا, کل سپریم کورٹ کا لارجر بینچ اس کو ٹیک اپ کر رہا ہے؟ دیکھیں ٹھیک ہے, وہ ججز نے خط لکھا. میری تو یہ خواہش ہے کہ 2018 کے بعد جب ثاقب نثار نے یہ سارا کچھ کیا اور میاں صاحب کے خلاف جھوٹے مقدمات بنے, تو یہی جج صاحبان تھے, ان کو چاہیے کہ اس کو بھی ساتھ رکھ لیں. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو چاہیے کہ وہ بھی یہ پوچھ لیں, ہمارے قائد کو بھی بے گناہ ثابت کریں. کیا الزامات ہیں, آپ نے ان کے اوپر الزامات کیا لگایا کہ جج ارشد ملک کہتا تھا کہ میں کیا سزا دوں, اس میں آئی کچھ نہیں, تو آپ مجھے زبردستی کیوں کہتے تھے سزا دے. ایک چیف جسٹس اگر سپریم کورٹ کا ایک جج کسی سیشن جج کے اوپر مانیٹرنگ کرے, آپ مجھے بتائیں اس کی کیا اوقات ہے کہ وہ انکار کرے سپریم کورٹ کے جج کو. اعجاز الحسن کا نام میں لے رہا ہوں, ان کو بلائیں, وہ استعفیٰ دے کے چلے گئے نا. کسی ڈر سے گئے ہیں نا, کیوں گئے ہیں, وہ کیا ڈر تھا؟ وہ تو چیف جسٹس تھے نا, آنے والے چیف جسٹس تھے. تو ان کو ان سے پوچھے نہیں کیا ڈر تھا. وہ جج ارشد ملک نے ان کا بھی نام لیا تھا. کس میں؟ کہ یہ جج ارشد ملک نے ان کا نام لیا تھا کہ اعجاز الحسن میرے سر کے اوپر بیٹھے, وہ مجھے ہر تیسرے دن بلا لیتے ہیں. اچھا, آؤ جی بتاؤ اس پہ تم نے سزا دینی ہے. تو یہ تو پوچھا جاتا نا کہ اس طرح کی ناانصافی کیوں ہوئی. میں تو میری تو یہ خواہش ہے کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کا بھی ایک نوٹس لے لیں کہ یار نواز شریف کے ساتھ یہ جو کچھ کیا, یہ جج صاحبان زندہ ہیں, ثاقب نثار زندہ ہے, لیکن عدالتوں نے دیکھیں نا ان کو بری تو کر دیا نا. میاں صاحب نہیں دیکھیں نا, میں یہ کہا کہ ذوالفقار بھٹو کو 40 سال بعد 45 سال بعد مجھے خوشی ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز نے کہا جی کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی, انفیئر ٹرائل تھا. یہ بھی وہی ہے. اچھا, میں کہتا ہوں اس کا بھی اس طرح فیصلہ ہونا چاہیے. آج بھی ایک عدالت میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں اداروں کو 5-5 لاکھ روپے جرمانہ ہوا ہے. آپ نے یہ خبر دیکھی ہوگی. تو یہ جب آپ کہتے ہیں کہ ثاقب نثار کو بلایا جائے یا کسی اور کو بلایا جائے, سعید کھوسہ کو بلایا جائے, آصف سعید کرے گی کیا چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ وہ ہے کہ جب جج ارشد ملک کا کیس تھا گیا کہ بھائی اس کا وہ یہ کون ہے جج ارشد ملک اور یہ جو ویڈیو اس کا کوئی فیصلہ ہو, تو انہوں نے کہا جی وہ ویڈیو بنانے والا کدھر ہے, پہلے اس کو بلائیں, اس نے کیسے بنائی, کس طریقے سے بنائی. بھائی آپ یہ دیکھیں وہ ویڈیو میں کیا کہہ رہا ہے. نہیں ویسے کیسے بنائی وہ دیکھیں نا, وہ اس نے کہا وہ مجھے
ویڈیو میں وہ مجھے بتا رہے تھے کہ میں نے آپ کو کچھ ٹپس لکھانی ہے یا مطلب ایسی چیزیں لکھانی ہیں جب آپ ہائی کورٹ میں میاں صاحب کیس اپنا دائر کریں گے یا اپیل کریں گے تو یہ کام آئیں گی چیزیں. یہ جج ارشد ملک صاحب جج ارشد ملک آپ کو بتا مجھے کہا. اچھا. میں نے کہا اچھا. اس نے مجھے ٹائم دیا, 2 دن بعد میں ان کے گھر گیا. اچھا. انہوں نے وہ لکھائی چیزیں کہ یار وہ آپ سنیں وہ کیا کہہ رہے تھے کہ اس میں کوئی ایسی چیز ہے نہیں, مجھے بتائیں میں کس چیز پہ سزا دوں. تو اس نے کہا تھا کہ یہ چیزیں جتنی بھی ہیں جو کچھ وہ لے کے آئے اپنا وٹنس سے جو چیزیں وہ سب جعلی ہیں, فوٹو کاپی ہیں. ٹھیک ہے. ایک وہ بنا دی گیا, وہ کیا نام تھا اس کا جس نے ایک پورا بنایا, کیا اس کو کہتے ہیں, جے آئی ٹی کی بات, جے آئی ٹی. اس جے آئی ٹی پہ فیصلے ہوتے رہے. تو یہ دیکھیں نا, تو جے آئی ٹی ایک فیصلہ کرتی تھی تو پھر وہ گواہی ہو جاتی تھی, وہ لیکن وہ تو کہتے تھے کہ ہیرے اکٹھے کیے. ہاں وہ دیکھیں نا ہیرے کدھر گئے. دیکھیں سب لوگ چلے گئے, نواز شریف کو مائنس کرنے والے کدھر ہیں آج. تو رب تعالیٰ جو ہوتا ہے اوپر بیٹھا وہ انصاف کرتا ہے. یہی مکافات عمل ہے. بہت شکریہ جناب سینیٹر ناصر بٹ صاحب, آپ تشریف لے آئے. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ایک اور پرسپیکٹیو لیں گے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور اس وقت ہمارے روبرو ہیں جناب شرجیل انعام میمن صاحب, سینئر وزیر ہیں سندھ کابینہ میں اور انفارمیشن ٹرانسپورٹ اور ایکسائز کا پورٹ فولیو ہے. بہت شکریہ میمن صاحب, آپ نے وقت دیا. میں سندھ کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں اور قومی سیاست کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی والے خود مان رہے ہیں کہ وہ صرف فوج سے بات کریں گے, وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے. آپ کو کیوں اعتراض ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شوکت بھائی صاحب, ہوپ آپ ٹھیک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے. جہاں تک یہ بات ہے, دیکھیں اس ملک میں کوئی کسی سے بھی بات کر سکتا ہے, کوئی قدر نہیں ہے, لیکن ایک لیڈر پاکستان میں پیدا ہوئے تھے جن کا نام تھا عمران خان, جنہوں نے پچھلے 1.5-2 سال سے عوام کو ایک چورن بیچنے کی کوشش کی کہ وہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ آدمی ہیں. انہوں نے اس اداروں کے خلاف ہر قسم کی زہر انگیز قسم کی گفتگو نہ صرف کی, لیکن پاکستان کی تاریخ میں آج تک کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے اداروں کو اتنا متنازع نہیں بنایا اپنے اقتدار کے حصول کے لیے, اپنی کرسی کی لالچ کے لیے, کہ وہ شخص جو ہے اپنے آپ کو, جس نے اس اقتدار کی ہوس میں اور کرسی کی لالچ میں اور دوبارہ وزیر اعظم بننے کے لیے اور اداروں کو بلیک میل کرتے ہوئے کہ جی اگر آپ لوگ میرا ساتھ نہیں دو گے تو پھر میں آپ کے خلاف اظہار سائی کروں گا. جب اداروں نے کہا کہ ہم نیوٹرل بننا چاہتے ہیں تو نیوٹرل کو اس نے ایک گالی بنا کر پیش کیا. وہ شخص جو ہے آج اگر یہ بات کہتا ہے کہ میں اداروں سے بات کروں گا تو پھر وہ نیریٹو کہاں چلا گیا, اس کی وہ گفتگو کہاں چلی گئی جس میں کہتا تھا کہ میں اپنی جان کی پرواہ نہیں کروں گا, کبھی جھکوں گا نہیں, کبھی کسی سے بات نہیں کروں گا. اور جو بھی اس نے اناب شناب جو کیمپینیں چلائیں, جو اس نے اپنی تقاریر کی, اداروں کے سربراہوں کے نام رکھے. لیکن آپ کو ویسے کوئی پاسبلٹی ایسی لگتی ہے, کیونکہ شہریار آفریدی صاحب تو بھرپور طریقے سے کہہ رہے تھے جلد بات چیت ہوگی, ابھی آپ سے پہلے درتاج گل صاحبہ کہہ گئیں کہ وہ طنز میں کہہ رہے تھے, تو ہے کیا اصل صورتحال کیا ہے پھر؟ دیکھیں اصل صورتحال تو پی ٹی آئی کی میں نہیں بتا سکتا, وہ تو پی ٹی آئی خود بتا سکتی ہے کیونکہ ان کے اندر کیا صورتحال ہے. لیکن میرے نظر میں صرف ایک صورتحال ہے, سوشل میڈیا پہ سب سے جو گندا جو ایک گھٹیا مہم ہے سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے, کیا وہ چھپی ہوئی ہیں؟ مجھے بتائیں کہ یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اب اگر شہریار آفریدی صاحب یا پی ٹی آئی کے کوئی رہنما یہ میسج دے رہا ہے, اور دیکھیں نا ان سے تو انہیں بات کرنی نہیں ہے, بقول ان کی وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف انہوں نے جو باتیں کی ہیں, پولیٹیکل پارٹیز کو بھی وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بھی سارے چور ڈاکو, ان سے بھی بات نہیں کرنی, تو پھر کس کا انتظار کر رہے ہیں خان صاحب؟ پھر اپنی جو آپ کی جو 3 پارٹیاں ہیں, آپ کی 3 سیاسی جماعتوں کے حوالے سے تو وہ کھل کے کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہ پیپلز پارٹی سے بات ہوگی, نہ نون لیگ سے بات ہوگی, نہ ایم کے ایم سے بات ہوگی. باقی 6-7 سیاسی جماعتیں تو ان کے ساتھ ہیں نا, وہ ایک اتحاد بنا کے تحریک کر چکے ہیں. آپ کو معلوم ہے وہاں کراچی سے سکھر تک انہوں نے ٹرین مارچ بھی کل پرسوں کیا ہے. لیکن وہ ٹرین مارچ کریں یا جہاز مارچ کریں یا ٹریکٹر مارچ کریں وہ الگ بات ہے. بات یہ کہ جن پارٹیوں کی آپ بات کر رہے ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب محترم کے لیے کیا گفتگو کرتے رہے, محمود خان اچکزئی کے لیے کیا گفتگو, کیا ان کی نقلیں کنٹینر پہ کھڑے ہوئے کرتے رہے. مطلب ایک شخص میں ہوتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں ایک شرم اور حیا چیز بھی ہوتی ہے کہ انسان کو کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ یار میں آج ان کو جن کو میں ایک حد سے زیادہ, ٹھیک ہے سیاست میں
سب کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے, اختلافات بھی ہوتے ہیں, لیکن پیپلز پارٹی نے اگر کسی سے اختلافات کیے تو اختلافات اصولی طور پہ رہے, ان پہ پوائنٹس پہ, اور جب ان سے بات چیت ہوئی تو بھی کچھ پوائنٹس پہ. یہ شخص صرف اور صرف اس کا ایک ہی ایجنڈا اقتدار کی حوث, اقتدار کی حوث میں یہ سب سے مطلب انہی کے لیے ان کو کانٹروورشل کرتا رہا, اور پھر آج ان سے بات بھی کر رہا ہے, کسی کو منتیں بھی کر رہا ہے. آج مولانا فضل الرحمان صاحب سے یہ منت کر رہے ہیں, آج خان اچکزئی صاحب سے منت کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے خود لوگوں کے ذہن میں یہ آ جانا چاہیے کہ یہ شخص کا کوئی دین ایمان نہیں ہے, اس نے نوجوان نسل کو غلط راہ پہ لگایا ہے, اور یہ صرف نفرت کی اس نے جو ہے آگ جلانے کی کوشش کی, اس نے بھائی سے بھائی کو لڑانے کی کوشش کی, اس نے ملک میں پولرائزیشن کی کوشش کی, اس نے قوم کو ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کی, اس نے قوم میں جو ہے انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی. تو جس شخص کا اس طریقے کا بیک گراؤنڈ رہا ہو وہ آگے چل کے کیا لیڈرشپ کرے گا, کیا لوگوں کو قیادت دے گا. بہرحال دیکھیں نا, وہ تو خیر عوام نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے, لیکن آپ کی طرف سے بھی ایسی کالز آئی ہیں کہ سب کو مذاکرات کرنا چاہیے. خود صدر آصف علی زرداری صاحب نے مشترکہ اجلاس سے پارلیمنٹ میں جب خطاب کیا, انہوں نے بھی کہا, سینیٹر انفار صدیقی صاحب بھی کل پرسوں کہہ رہے تھے کہ آئیں ہمارے ساتھ بات کریں. بات چیت کا مسئلہ تو نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں جی, پیپلز پارٹی تو ہمیشہ ڈائلاگ پہ یقین رکھتی ہے, اور سب سے ڈائلاگ پہ یقین رکھتی ہے. ابھی بھی جب الیکشنز ہوئے تھے تو پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے میسج ہی یہاں سیٹل سی سے یہ دیا تھا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب پارٹی سے بات کریں گے, ہم پی ٹی آئی سے کریں گے. ہمارے میسج پہ فوری بات پی ٹی آئی کے آ گئی, جی ہم پیپلز پارٹی سے بات نہیں کریں گے. پیپلز پارٹی میں ڈیفینیٹلی ایک ہی چوائس بچی تھی کہ جی سسٹم کو چلانے کے لیے ہم نے کہا کہ انکنڈیشنلی ہم پی ایم ایل این کی سپورٹ کریں گے بغیر گورنمنٹ میں آئے, تاکہ گورنمنٹ کا نظام چل سکے. جہاں تک ڈائلاگ کی بات ہے, پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے بھی بہت کلیئر میسج دیا تھا, وہ ریکنسیلیشن کی بات کرتے, لیکن آپ نے بات نوٹ کی کہ جو ملک کا صدر ان کو ایک راستہ دکھا رہا تھا, ان کے لیے کوئی راستہ ڈھونڈ رہا تھا, اس کے تقریر کے دوران جو انہوں نے ایک تمام جو لمٹس کو کراس کر کے جس طریقے سے بےہودگی کی اعلیٰ مثال ہمیشہ کی طرح عمران خان نے اپنے فالوورز کو ایک دی ہے, مجھے افسوس کی بات ہے. ڈپلومیٹس بیٹھے تھے, سب بیٹھے تھے. اچھا, آپ نے الیکشن کے بعد کے پروسیس کی بات کی, تو کچھ چیزیں رہتی بھی ہیں. مثلاً آپ کے صوبے کے گورنر نئے آنے تھے, نون لیگ کا کوٹا تھا, اب پتہ نہیں نون لیگ خود رکھ رہی ہے یا ایم کو دینا چاہ رہی ہے. تو یہ سندھ کے گورنر کے حوالے سے کب تک نئے گورنر آ جائیں گے, یا یہی کامران ٹیسوری صاحب کنٹینیو کریں گے؟ دیکھیں جی, جب یہ بات چیت ہو رہی ہوگی تو ڈیفینیٹلی جن کوارٹرز میں ہوگی تو فیصلے بھی ہوں گے, اور جلد بازی نہیں ہونی چاہیے کسی فیصلے میں. جو فیصلے ہوں گے سوچ سمجھ کے ہوں گے اور کنسنسس کے ساتھ ہوں گے. تو کنسنسس کا کیا مطلب لوں, یعنی جو نام آئے گا, ظاہر صدر کا نمائندہ ہوتا ہے گورنر, تو کب تک یہ ہو جائے گا؟ جلدی ہو جائے گا. ٹیسوری صاحب رہ رہے ہیں یا جا رہے ہیں؟ وہ اب ہر چیز سسپینس میں تو رہنے دینا. اب ہر چیز کو آپ بریکنگ نیوز نہ نکلوائے نا کہ جی میں نے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا. جو بہتری ہوگی وہ ہوگا. ٹیسوری صاحب کے جو ہے وہ ایز اے گورنر کام کر رہے ہیں ڈیفینیٹلی, اور ہر ایک آدمی اپنا کام کر رہا ہے, تو ٹھیک ہے, سب کام کرنے دیں, لیکن جب بھی جو بھی فیصلے ہوں گے وہ بہتری کے لیے ہوں گے. اچھا, یہ بڑا کنسرن پایا جاتا ہے اور بڑی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی دکھائی جاتی ہے کہ کراچی میں کرائم نہیں رک رہا ہے. پھر کچے والے تو اب موٹر وے کو بھی جب چاہیں وہ آ جاتے ہیں. تو آپ چونکہ صوبائی حکومت کے ترجمان ہیں, آپ انفارمیشن منسٹر ہیں, ٹرانسپورٹ بھی افیکٹ ہوتی ہے, تو کیا اس پہ قابو نہیں پایا جا سکتا؟ مسائل کیا ہیں ویسے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے, کراچی اسٹریٹ کرائم پہ قابو پایا جا رہا ہے. بہت سارے لوگ اریسٹ بھی ہوئے ہیں, کافی لوگ جو ہیں وہ انکاؤنٹرز میں زخمی بھی ہوئے ہیں اور گرفتار بھی کیے گئے ہیں, اور کچھ ریکوریز بھی ہو رہی ہیں. ظاہر ہے ڈیفینیٹلی کراچی ایک میگا سٹی ہے, ایک پاکستان دنیا میں پتہ نہیں کتنے ممالک اس سے زیادہ کراچی جیسے ایک اکیلے شہر کی ہے. تو ڈیفینیٹلی ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے, تو یہاں پہ پورے اپ کنٹری سائڈ سے پورا سب لوگوں کا انفلکس بھی یہیں پر ہے. اور یہاں پہ زیادہ تر جو اسٹریٹ کرائم میں لوگ ملوث پائے گئے ہیں وہ آپ کے انلیگل امیگرینٹس ہیں, اور آپ کے انلیگل امیگرینٹس وہ ہیں جو کہ اس ملک کے لیے ایک ناسور بن چکے ہیں, اور وہ کافی عرصے سے ہیں, اور ان کا زیادہ سے زیادہ ان کی پاپولیشن بھی انلیگل امیگرینٹس کی کراچی میں ہی ہے. تو ڈیفینیٹلی وہ چیلنجز بھی ہیں, لیکن پوری کوشش کی جائے. جہاں تک کچے کی بات ہے, کچے میں بھی کافی کامیابیاں ملی ہیں. ابھی ریسنٹلی پچھلے ہفتے ہی کوئی بڑے نامی گرامی ڈاکو مارے گئے. تو گورنمنٹ از ویری سیریس اباؤٹ اٹ, لیکن کوئی گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ اس کے دور میں کوئی لا اینڈ آرڈر یا کسی قسم کا کوئی, اور ہمارے لیے تو ہمیشہ ٹاپ پرائرٹی رہی ہے. ورنہ ہم نے تو جب شروع میں ہمیں حکومت ملی تھی پیپلز پارٹی کو, تو یہ حالات ہوتے تھے کہ کراچی سے باہر نکلنے کے لیے سپر ہائی ویز پہ
بسوں کے بھی کانوائز لگتے تھے اور کانوائز سے لوگ جو ہے وہ پھر مختلف جگہوں پہ اب کنٹری سائڈ جاتے تھے، لیکن اب الحمدللہ چیزیں کافی بہتر ہیں. ہاں جو کچے میں ایک دو ڈسٹرکٹس میں ایشوز ہیں یا کراچی شہر میں اسٹریٹ کرائم کا ایشو ہے، اس پہ سیریس میں اس کے ساتھ کام چل رہا ہے. یہ جو چیف جسٹس آف پاکستان نے حکم نامہ جاری کیا کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر، گورنر ہاؤس کے باہر یا رینجرز ہیڈ کوارٹرز کے باہر یا دیگر نجی اور سرکاری عمارتوں کے باہر جو تجاوزات ہیں یا بیریکیڈ لگے ہوئے ہیں ان کو ہٹایا جائے، تو کیا سندھ حکومت ہٹائے گی یا اس حکم نامے کے خلاف اپیل میں جائیں گے؟ دیکھیں جو چیز ہٹانے والے ہوں گی وہ ہٹائی جائیں گی. جو جہاں پہ اگر کوئی جینوئن ایشوز ہیں تو وہ کورٹ کو رپورٹ پیش کی جائے گی کہ جی یہ چیز ڈوبل ہے، اور یہ اگر کوئی چیز جسٹیفائڈ ہے اور کوئی اور ایشو ہے تو ڈیفینیٹلی وہ آنریبل کورٹ کو اس میں انٹیمیٹ کیا جائے گا. تو کوئی یعنی لسٹ بنائی جا رہی ہے کہ گورنر ہاؤس، وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہوں گی یا نہیں؟ میں نے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر کوئی رکاوٹ نہیں دیکھی ہے. اچھا، اب ذرا اس کا باہر گیٹ ہے، اگر آپ کہتے ہیں گیٹ بھی توڑ دیں وزیر اعلیٰ کا اور پھر بس جس کو آنے جاتے ہوئے اندر چلا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. لیکن ان سب چیزوں کو دیکھا جائے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ میں نے آپ کو جیسے عرض کیا، اٹ از ناٹ اونلی کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس یا گورنر، جہاں جہاں پہ بھی تجاوزات ہیں تو ویسے بھی گورنمنٹ نے ختم پہلے بھی کیے ہیں، ابھی بھی کرے گی، کوئی اس میں ایشو نہیں ہے. بہت شکریہ جناب شرجیل انعام میمن صاحب. جاتے جاتے میں ایک میسیج ضرور دینا چاہتا ہوں کہ ملک میں پولیو وائرس کے خاتمے کے لیے ایک حکومتی مہم کا آغاز ہو چکا ہے. 5 روزہ مہم کے دوران ملک کے 73 اضلاع میں مکمل طور پر اور 14 اضلاع میں جزوی طور پر پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے. دوسرے مرحلے میں 2 مئی سے 6 مئی تک خیبر پختونخوا کے 4 اضلاع میں اسی طرح پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے. عوام سے بھرپور اپیل کی جاتی ہے کہ محکمہ صحت کی ٹیموں سے تعاون کریں تاکہ آپ کے بچے مستقبل میں کسی بھی مستقل معذوری کا شکار ہونے سے بچ سکیں. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.